بخاری صاحب جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ عرب ممالک ہیں، چاہے وہ یورپی کنٹریز ہیں، ان کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ یرغمالیوں کو رہا کریں. وہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں. ان 64,000 فلسطینی لوگوں کا کیا، اور پھر ان ہزاروں فلسطینی لوگ جو اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں، ان کے بارے میں نہ کوئی مسلم رہنما بات کر رہا ہے، نہ کوئی یورپی لیڈر بات کر رہا ہے. بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا آپ نے. یہ ہے وہ انسانی حقوق کا ماما بننے کا نتیجہ کہ وہ 34 آدمی جو ہیں، جن میں سے کافی سارے لاشیں ہیں، وہ دنیا کا اس وقت ایجنڈا نمبر 1 ہے. لیکن وہ تل ابیب کی جیلوں کے اندر جو ہزاروں فلسطینی دہائیوں سے سب ہیومن کنڈیشنز کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں اموات ایک ترتیب سے ہو رہی ہیں. ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. 8-8 سال کے بچے تو قیدیں بھگت رہے ہیں. کبھی کسی نے اس کی بات کی؟ آپ نے سنا؟ مجھے جلدی سے یاد کر کے بتائیے. آپ اتنے مین سٹریم جرنلزم میں ہیں کہ کسی عرب لیڈر نے بات کی ہو کہ ان کو بھی تو چھوڑیں. نہیں یرغمالیوں کی رہائی، کیونکہ اس میں کچھ امریکن تھے، باقی اسرائیلی تھے. لیکن ان قیدیوں کی کوئی بات نہیں کر رہا جو سب ہیومن کنڈیشنز کے اندر زندہ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بے غیرتی یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو بنیاد بناتے ہیں. 7 اکتوبر کو تو ایک ریئیکٹ کیا تھا انہوں نے، کیونکہ جینوسائیڈ شروع تھا. ان پر اٹیک ہو رہے تھے، لبنان کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے. اور پچھلی 7 دہائیوں سے more than 70 years آج سے آپ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. ارے بابا، جینوسائیڈ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے کوئی خواب نہیں دیکھ رہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہی از گلٹی آف جینوسائیڈ. اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اچھا، کون سا یورپی لیڈر ہے جس نے نہیں کہا کہ یہ جینوسائیڈ ہے؟ ارے بابا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹا جرم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقت اب ترک کرنی چاہیے اور ہمارے والوں کو ہوش آنی چاہیے. بخاری صاحب لیکن اس جرم میں ڈونلڈ ٹرمپ برابر کے شریک ہیں. نو ہی از اے مین کرمنل. وہ مین ملزم ہے. نیتن یاہو سیکنڈری ملزم ہے. جی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ سارے ممالک جو ہیں وہ ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کریں گے اور ان کو وہ نوبل پیس پرائز مل جائے گا. اب یہ نوبل پیس پرائز کی بھی سن لیں. ایک ایسا آدمی جو قتل عام کا ذمہ دار ہے، جو اپنی ناک کے نیچے اپنے اشاروں پر نیتن یاہو جیسے کمینے شخص سے انسانیت کے خلاف جرائم کروا رہا ہے، جینوسائیڈ کروا رہا ہے، اس کو آپ نوبل پیس پرائز دیں گے؟ از دیٹ the worth of this international award؟ میکرون نے بالکل ٹھیک کہا ہے سر، فرانسیسی صدر. آپ نے صحیح سمت میں آئے آپ. یس، میکرون پہلا یورپی لیڈر ہے جس نے نیتن یاہو کو ایکسپوز کر کے چھوڑ دیا، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا بیچ چوک کے. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں صرف ایک آدمی جنگ بند کرا سکتا ہے اور اس کا نام ہے ٹرمپ. کہا ہے نا اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جاری بھی اسی کے اشارے پہ. وہ میرے والا پہلا تھیسس جو تھا وہ ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اچھا جی، آگے چلیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو نوبل پیس پرائز صرف تب ملنا چاہیے اگر یہ غزہ کی جنگ بند کروائیں. نہیں کروانی نہیں. وہ اس وقت تک جب تک اپنے الٹیمیٹ آبجیکٹیو حاصل نہیں کریں گے اس جنگ بند کرانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میکرون نے یہ کہا ہے کہ سیوانی فوجیں جو ہیں، یعنی زائنسٹ فورسز ہیں، یہ قتل عام بند کریں شہریوں کا. جس وقت تک یہ قتل عام جاری رہے گا اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے. دھمکی ہے. ٹھیک ہے، آگے سنیے. امریکہ اور اسرائیل 2 سے زیادہ مرتبہ ایسا کر چکے ہیں. امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری تھے کہ امریکہ نے اسرائیل سے ایران پر حملہ کروا دیا، اور قطر کے اندر جو مذاکرات جاری تھے حماس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کروا دیا. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اینڈ دین ہی ہیز دا گٹس ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ میں دنیا میں پیس لانا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ نوبل پیس پرائز دے دیں. یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان کا نوبل پیس پرائز واقعی خطرے میں پڑ چکا ہے اور اس وجہ سے ان پہ اتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ وہ جا کے مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور اس پریشر کے انڈر ہو سکتا ہے کہ وہ غزہ کی جنگ واقعی رکوا دیں؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، میں پھر ری اسرٹ کر رہا ہوں اپنی پوزیشن جی کہ یہ صرف ٹائم گین کرنے کے ٹیکٹسز ہیں. میکرون نے ٹھیک کہا ہے کہ if he wants really to stop the war، ایک جملے میں اس کے وار ختم ہو سکتی ہے. نہیں کہیں گے وہ. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ امیر قطر بھی بول پڑے ہیں، میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات چاہتا ہے امریکہ. یہ جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ غزہ کو ناقابل رہائش بنانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں، کیونکہ وہ تباہ ہوگا تو ٹورسٹ ریزورٹ بنے گی نا. تو یہ بھی جرت کی بات ہے کہ انہوں نے اتنی بات کہہ دی ہے. آگے آ جائیے جناب. بولے بہت سارے لوگ ہیں یونائٹڈ نیشن میں، سب لوگوں نے اسپیچز کی ہیں.
اردوان بولا ہے، جی بہتر بولا ہے کچھ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کچھ سمتوں میں صحیح اشارے کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی غزہ میں جنگ نہیں، قبضے، نسل کشی اور قتل عام کی اسرائیلی پالیسی جاری ہے. یہ ہے بات کرنے کی، پوائنٹ بلیک بات کریں نا آپ. جی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 23 ماہ سے اسرائیل ہر گھنٹے میں ایک بچہ غزہ میں شہید کر رہا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت نے گزشتہ صدی میں اس قسم کی بے رحمی نہیں دیکھی جو غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ باتیں اگر سچ ہیں تو کیا دنیا کا بدترین ظلم نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. کیا دنیا میں انسانی مین کائنڈ جو ہے اس کی ہسٹری میں کوئی آپ کو پیرلل مثال ملتی ہے اس کی؟ کسی بھی جنگ میں، فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں. ہٹلر جیسے بدقسمت انفارچونیٹ ایڈیٹ نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا جتنا اس وقت ہو رہا ہے. آگے آ جائیں جناب. وقار صاحب انہوں نے کافی ایموشنل سپیچ تو کی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نہیں ان کا ایک جملہ جو ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بطور ریاست تسلیم کرنا حماس کو انعام نہیں بلکہ فلسطینیوں کا حق ہے. جی ٹھیک ہے، یہ ٹرمپ نے کہا نا، یہ اس کا جواب ہے. دوسری طرف آ جائیے جناب، وہ نئی ریاستوں نے جو تسلیم کیا اس کی بڑی تکلیف ہے، اور یہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اسٹرینتھن ہو رہی ہے. جب اتنے بڑے بڑے ملک ایک ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی یہ پوری دنیا ہی میرا خیال ہے فلسطین کو تسلیم کرے گی. ٹرمپ کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا ٹرمپ کے نیچے امریکہ کرے گا یا نہیں کرے گا، مگر یہ انڈیپینڈنٹ اپنی سرزمین کو آزاد کروانے کی خواہش جب بھی کبھی جنم لیتی ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. اور ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ نتیجہ بھی الٹیمیٹلی ہماری دنیا کی آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ فلسطین کی ریاست قائم بھی ہوگی اور مضبوط بھی ہوگی. جی وقار صاحب ویسٹ بینک کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسرائیل نے وہاں پر بہت زیادہ شدید جو ہے کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہیں، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کیا موٹیوز ہیں اسرائیل؟ دیکھیے یہ جو سیٹلمنٹس قائم کرنے کی اسٹریٹجی ہے یہ اسرائیل کی پرانی ہے. اسی اسٹریٹجی کے تحت اس نے آدھے سے زیادہ فلسطینی سرزمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں 7 اکتوبر کے بعد سے جس طرح سیٹلمنٹس کے لوگ چھوڑ کے اسرائیل ملک سے بھاگے ہیں اس کی بھی مثال آپ کو اس سے پہلے نہیں ملتی. اس لیے کہ فرنٹ لائن پر تو وہی مارے جائیں گے نا جن کو لا کے آپ بسا رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، لوگوں نے فوٹیج دیکھی ہے کہ اسرائیل کے تمام ایئرپورٹ چوک ہو گئے تھے، فلائٹیں نہیں مل رہی تھی اور لوگ وہاں سے فرار ہونے کے لیے تیار تھے. پورے کا پورا شہر ابل کے ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے جناب، ایک منٹ، محمود عباس صاحب بھی ایک ہے. صاحب اسرائیل کا پلان تو یہ کہ یروشلم پر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہاں پر رول کرنا چاہتا ہے. تو پھر اگر دو ریاستی حل ہو جائے، سارے مسلم ممالک اپنی فورسز بھیجتے ہیں اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے تجویز دی، اگر واقعی ایسا ہو جائے تو پھر یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، مجھے بھی کچھ چند دن دے دے، اس کی مہربانی ہے. میں دیکھوں گا کب اس کے اوپر عمل ہوگا. اس کے اوپر عمل نہیں ہونا ہے، اور اگر یہ فوجیں آ بھی گئی مسلمانوں کی، وہ اسی طرح سے ایکٹ کریں گی اور کنڈکٹ کریں گی جس طرح سے امریکہ بہادر چاہے گا. کیونکہ جو ملک فوجیں بھیج رہے ہیں وہ سارے بھی تو امریکہ کے غلام ہیں نا. مجھے مجبور کریں کچھ زیادہ بولنے پر اس پر. ٹھیک ہے جی. اب آ جائے جی محمود عباس. یہ ہے نا نائدر ہیئر نار دیر. کون ہے یہ وہ ہے جب امریکہ نے حماس کی منتخب حکومت کو ختم کر کے ایک فلسطینی اتھارٹی بنا کے ان کو پریزیڈنٹ بنایا تھا پی ایل او کے یاسر عرفات کے وفات کے بعد. یاد ہے آپ کو؟ جی. اچھا جی. اب یہ ہمیشہ سے امریکن ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کے ہر بیان کے اندر حماس کا خاتمہ لازمی قرار دیا جاتا ہے. یہ ذرا سن لیجیے جناب. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ فلسطینی صدر محمود عباس کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ. ہمیں غزہ میں امداد کی ضرورت ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم ہتھیاروں کے بغیر ایک متحد فلسطینی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری وہ کنڈیشن ہے جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کہتے ہیں. جی. اس میں انہوں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ اسرائیلی فوج جو ہے اس کا انخلا کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی کرے گا نہیں نا، امریکہ اس کی اجازت نہیں دے گا نا. جی. کوئی ایسا بیان جاری نہیں ہوگا جو امریکہ جو ہے نہیں. وہ فلسطین کا صدر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہی ایکٹس لائک اے اسٹوج آف دا امریکنز. اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اس کو فلسطینی قوم میں اور حماس میں کوئی نہیں مانتا اس کو. جی. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی. اس کے بعد آپ جب آگے آ جائیے، سیکرٹری جنرل بیچارے جو ہیں وہ اپنی ہمت پر بولتے رہتے ہیں. انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال بدترین سطح پر ہے.
اقوام متحدہ کا قیام عالمی یکجہتی اور بین الاقوامی امن برقرار رکھنے کے لیے ہوا تھا، اسے امن کا ضامن ہونا چاہیے۔ پٹ رہا ہے وہ بیچارہ کہ خدا کے لیے اس کو اپنا کردار ادا کرنے دیں، لیکن جب تک امریکہ بہادر نہیں چاہے گا یہ نہیں ہوگا۔ وقار صاحب ایک دفعہ پھر سے فلوٹیلا کے قریب جو ہے حملے کیے گئے ہیں، جب بھی امداد کے لیے یہاں سے کوئی بھی فلوٹیلا بھیجا جاتا ہے تو اس پر اسرائیل حملے کرتا ہے، کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ امداد فلسطینیوں تک پہنچ سکے گی؟ اب اس دفعہ اور پہلے کی دفعہ میں فرق یہ ہے کہ پہلے جو فلوٹیلاز آئے تھے ان کے اوپر براہ راست حملہ کیا تھا انہوں نے، ابھی یہ ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ارد گرد ہو رہے ہیں، کسی جہاز کو اٹیک نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ ایک تو یہ اس دفعہ بہت بڑا ہے، بہت ساری کشتیاں اس کے اندر، درجنوں کے حساب سے کشتیاں ہیں اور جہاز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنل ریپیوٹ کے بہت لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ اسرائیل الٹیمیٹلی یہ کارروائی کر کے پوری دنیا کو اپنا دشمن بنائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہ رسک لینے جا رہا ہے، اور اگر اس کو ٹرمپ کی طرف سے گو ہیڈ مل گیا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک نیا قتل عام جو ہے اس کا منظرنامہ ہمارے سامنے ہوگا۔ وقار صاحب لیکن میں تھوڑی آپٹیمسٹک ہوں، تو کیا ہم اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس UN جنرل اسمبلی کی ساری جو بھی اجلاس ہوا ہے اس کے بعد سے جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز بولے ہیں اور ان کے لیڈرز بولے ہیں، اس سے نیتن یاہو ایک آئسولیشن میں چلا گیا، اسرائیل آئسولیشن میں چلا گیا، اور ان پہ اتنا پریشر بلڈ ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی موو نہیں کریں گے آگے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، انٹرنیشنل ریئلٹیز چینج ہو رہی ہیں۔ یہ جو یونی پاور سپر پاور تھی نا، اکیلی تنہا بیت کیا ہے، جی اب چائنا جو ہے وہ بہت بڑی حقیقت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اب تو امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا رشیا سے بھی سٹرونگ ہے، سن لیا نا آپ نے یہ؟ جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو کی موجودگی میں جب تک یہ دو اپنا رول ادا نہیں کریں گے، پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیں گے، نہ نیتن یاہو باز آئے گا، نہ ٹرمپ باز آئے گا، آخری خون کا قطرہ بھی بہہ جائے گا وہاں پر، لیکن فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام جو ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق کبھی نہیں ہوگا۔ جی بخار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کے پروگرام ایئر بیس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔